اللهم رب زدني علما رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللہ رب العالمین کی حمد و ستائش اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے کے ساتھ ہم آج مختصر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو سورۃ العصر کے اندر بیان کی گئی ہے. سورۃ العصر کے ضمن میں امام شافعی کا ایک قول ہے. آپ کہتے ہیں کہ اگر اس امت کے لیے یا انسانوں کے لیے پورا قرآن نازل نہ کیا جاتا، وہ آبجیکشن نہیں لے رہے ہیں اللہ کو، یعنی وہ یہ آبجیکشن کے طور پہ بات نہیں کر رہے کہ اللہ نے کیوں نازل کر دی، بلکہ کیا ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر امت کا آدمی یعنی ہم لوگ اگر صرف اور صرف سورۃ العصر پر عمل کر لیں، صرف اور صرف سورۃ العصر پر عمل کر لیں تو یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہو جاتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ صرف سورہ عصر میں. تو ہم کو یہ کہ آخر کیا اس کے اندر ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر آدمی نے، شخص نے، وقت کے امام نے اتنی بڑی بات کہی کہ سورۃ العصر پر صرف اگر آپ عمل کر لیں تو انشاءاللہ آپ نجات حاصل کر لیں گے. اس میں ہم سمجھیں گے، اس کی طرف آگے بڑھیں اس کے پہلے ہم کچھ چیزوں کو ذہن میں رکھنا ضروری سمجھتے ہیں، اور یہ صرف انشاءاللہ آج رہے گا. اس کی سہارے کی ضرورت صرف مجھے آج ہے. بقیہ دروس جو ہوں گے آج کے بعد انشاءاللہ وہ ویسے ہی ہوں گے جیسے نارمل ہمارے اب تک ہوتے رہے ہیں. ایک دائرہ ہے، سرکل ہے، اس کو آپ بلڈنگ مان لیں، عمارت مان لیں، جو بھی چیز مان لیں. اس عمارت کا نام ہے اسلام. کیا نام ہے اس کا؟ اسلام. اس کے اندر جو بسنے والے لوگ ہیں ان کو ہم کہتے ہیں مسلمز. ٹھیک ہے، مسلمز. اسلام اس عمارت کا نام ہے اور اس کے اندر رہنے والے لوگ ہیں مسلم. اس کے علاوہ یہ باہر کی جو دنیا ہے یہ آزاد ہے، اس میں مسلمز کے علاوہ باقی لوگ رہتے ہیں لیکن مسلم اس کے اندر رہتے ہیں. اس چیز کو ہمیں سورۃ العصر کو سمجھنے کے لیے اس بات کو اپنے ذہن پہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز، یہ ایک میدان ہے، اس میدان کا نام ہے حشر. ٹھیک ہے، حشر. قیامت برپا ہوگی اور آدمی سارے کہاں جا کر کے اکٹھا ہوں گے؟ حشر کے میدان پہ. اس حشر کے میدان سے ہر انسان کو گزرنا ہے ایک پل کے اوپر سے. اس پل کا نام کیا ہوگا؟ پل صراط. ہر شخص کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے اور پل صراط کو کراس کرنے کے بعد آپ جس علاقے میں داخل ہوں گے اس علاقے کا نام ہے، ٹھیک ہے، جنت. اس کے اندر ایمان والے یعنی جو اس عمارت کے اندر بسنے والے لوگ ہیں دنیا کے اندر، وہ یہاں سے نکل کر کے ہوتے ہوئے وہ یہاں پر جائیں گے. لیکن ابھی اس پل صراط کے نیچے یہ ایک کالی آگ ہے جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جہنم. اس کے اوپر سے جہنم کے اوپر پل صراط ہے. حشر کے میدان سے اس کے اوپر سے گزرتے ہوئے انسان کو جنت کے اندر داخل ہونا ہے. ابھی یہ مرحلہ ہے. اس پل صراط کو ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں 3 حصوں میں، 4 حصوں میں، 1 2 3 اور 4. یہ 4 مرحلے ہیں پل صراط کے. 4 آپ بول سکتے ہیں نا کہ 4 اسٹاپس ہیں. ان چاروں کو کراس کرتے ہوئے جانا ہے. یہاں تک آپ کا فرسٹ ہو گیا، یہ سیکنڈ ہو گیا، یہ تھرڈ ہو گیا، اور یہاں تک پہنچتے پہنچتے آپ کو یہاں سے یہاں 1 2 3 اور یہ چوتھا. ٹھیک ہے. ہماری دنیاوی زندگی ہے یہ چیز. اب اس چیز کو ذہن میں رکھیں گے
اور یہ جو زمین کا ایک میں نے ایرو بنا دیا، اس کے نیچے جانے کے لیے یہ ہماری قبریں ہیں یا قبرستان ہیں جہاں ہر شخص کو گزرنا ہے. یہ آپ کی زندگی کے معاملات ہیں. اب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ساری بات کو سمجھنا ہے. سورۃ العصر میں آئیے عصر کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والعصر، قسم کھائی زمانے کی، وقت کی. تو جس بھی چیز کی اللہ رب العالمین قسم کھاتا ہے تو اللہ رب العالمین کی کسی چیز کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز انسانوں کے لیے بہت ہی زیادہ مولیہوان ہے، قیمتی ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات بیان فرمائی کہ اکثر لوگ دو چیزوں کے معاملے میں غفلت برتتے ہیں، لاپرواہ ہوتے ہیں. اس میں سے ایک ہوتی ہے صحت اور ایک ہوتی ہے فرصت کے لمحات. وقت کے معاملے میں یعنی وقت کو زیادہ تر لوگ برباد کر دیتے ہیں، یوٹیلائز نہیں کرتے، اس کا استعمال نہیں کرتے. اور دوسرا جب اللہ رب العالمین صحت دیتا ہے تو صحت سے نیکی کے کام نہیں کرتے، اس کو برباد کر دیتے ہیں، صحت کے وقت کو برباد کر دیتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے کیا بات بیان فرمائی؟ والعصر، زمانہ یعنی پیریڈ. بچپن کا بھی ایک زمانہ ہے، جوانی کا ایک دور ہے، بڑھاپے کا ایک دور ہے. اللہ نے دور کی. اسی طرح موسم بھی ہے، حالات بھی بدلتے ہیں، کبھی اچھا وقت آتا ہے، کبھی برا وقت آتا ہے، تو ان کو ہم زمانہ کہتے ہیں. تو ہر اعتبار سے جو بھی زمانہ ہے، آپ کے فزیکلی اعتبار سے بچپنا، جوانی، بڑھاپا، یا آپ کے حالات کے اعتبار سے کبھی پریشانی کا دور، کبھی خوشحالی کا دور، کبھی غریبی اور تنگدستی کا دور، تو کبھی فراوانی کا دور. اسی طریقے سے کبھی امن و امان کا دور اور کبھی خوف اور تشدد کا دور. تو یہ زمانے کی قسم. تیسری چیز جو اس میں آتی ہے وہ ہے وقت. اب وقت کا جو معاملہ ہے، وقت نہایت ہی قیمتی چیز ہے. اللہ رب العالمین نے خاص طور سے یہاں پر جو اشارہ دیا گیا وہ وقت، یعنی ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ. جیسا کہ آج بھی ہم نے سمجھے، ایک سیکنڈ اس امت کے لیے کتنا قیمتی ہے، جتنا پچھلی امتوں کے لیے 84 سال قیمتی تھا، اتنا ہمارے لیے ایک لمحہ، ایک سیکنڈ قیمتی ہے. اس کی ویلیو اتنی زیادہ ہے. تو اتنی جب اس کی اہمیت ہے، ویلیو ہے، تو اس کی قیمت کو ہمیں سمجھنا ہے اور اس کو سمجھنے کے بعد اس کا یوٹیلائز کرنا ہے. تو اللہ رب العالمین نے والعصر فرما کر کے قسم کھا کر کے بتا دی. والعصر قسم ہے وقت کی. تو دوسری چیز یہاں رک کر کے میں یہ بتا دوں کہ انسانوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. قرآن میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ قسم کھانے میں شامل نہیں ہوگا، وہ تلاوت میں شامل ہوگا. جیسا کہ میں ابھی بار بار والعصر والعصر کہہ رہا ہوں، تو وہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں. والعصر مطلب قسم ہے وقت کی. تو یہ انسانوں کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کی بھی، چاہے قرآن ہو، مسجد ہو، خود کی قسم ہو، بچوں کی ہو، کسی کی جائز نہیں ہے، شرک ہے. اللہ کے رسول نے منع فرمایا. اور کیا فرمایا؟ جس نے بھی من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قسم کھائی اس نے شرک کیا، اور شرک معاف نہیں ہے. لیکن جب اللہ رب العالمین کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ جس کی چاہے قسم کھا لے، اور اللہ قسم کیوں کھاتا ہے اس کی اہمیت بتانے کے لیے. تو یہاں بات کیا پتہ چلی کہ وقت کی بہت زیادہ اہمیت ہے ہماری زندگی میں، ایک ایک لمحے کی. تو یہ جو لمحات ہیں اس کا یوٹیلائز ہونا چاہیے، استعمال ہونا چاہیے، اور استعمال صحیح ہونا چاہیے، نیکیوں کے اور اچھائی کے کام میں ہونا چاہیے. لیکن اگلی جو بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمائی کہ ان الانسان لفی خسر، پوری کی پوری انسانیت ناکام ہو گئی، ناکام ہونے والی ہے، فیل ہونے والی ہے، گھاٹا اٹھانے والی ہے، نقصان میں جانے والی ہے. پوری انسانیت میں میں اور آپ ہیں کہ نہیں؟ انسانوں میں. تو ہمارے بارے میں اللہ رب العالمین قسم کھا کر کے فرما رہا ہے کہ پوری کی پوری انسانیت کامیاب نہیں ہے، پورے لوگ ناکام ہونے والے، فیل ہونے والے. اچھا، کامیابی اور ناکامی ہم اپنے طور پہ سمجھیں گے کیا کہ کسے کامیابی کہتے ہیں اور کسے ناکامی؟ اس کو بھی ہمیں قرآن و سنت سے سمجھنا پڑے گا. تو قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فمن زحزح عن النار، جو بھی جہنم سے بچا لیا گیا، جو بھی جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فقد فاز، حقیقت میں وہ کامیاب ہو گیا، وہ
کامیاب ہو گیا۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، پوری کی پوری انسانیت ناکام ہونے والی۔ اور کامیابی کیا ہے؟ ناکامی وہی ہے کہ انسان حشر کے میدان سے ہوتا ہوا ان 4 مرحلوں کو طے نہ کر پائے، جہنم میں گر جائے اور جنت میں نہ پہنچ پائے، یہ دراصل ناکامی ہے۔ تو آئیے آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ وقت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کو انشاءاللہ اور احادیث کی روشنی سے بھی ہم سمجھیں گے، اور انسان خسارے میں ہے، یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد دیکھیے، آگے بڑھنے کے پہلے مختصر اور رک کر کے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ قبر کا جو دور ہوگا، جب ہم روح ہماری قبض ہو جاتی ہے، روح قبض ہونے کے بعد قبر کے اندر داخل کر دیے جاتے ہیں، تو قبر کے اندر بھی اسی وقت سے، بات وقت کی ہے نا، وقت کے معاملے میں بھی قبر میں بھی آپ سے وقت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ کیا سوال کیا جائے گا؟ اللہ رب العالمین کی جانب سے آپ سے سوال ہوگا فرشتے کی طرف سے۔ جب فرشتہ آپ سے 3 سوال کرے گا، وہی من ربک، ما دینک، من نبیک، تمہارا رب کون ہے، نبی کون ہے، اور دین کیا ہے۔ تو جو آدمی ان تینوں سوال کے جواب صحیح بتا دے گا، فرشتہ قبر کے اندر اس سے شاباشی کے طور پہ، تعجب کے طور پہ اس سے کہے گا کہ یہ سوال نہایت ڈیفیکلٹ تھے۔ وہ فرشتے تعجب سے، یعنی ان کا تعجب کا جو انداز ہوگا وہ یہ ہوگا، جیسے ہم کو لگتا ہے نا کتنے آسان سوال ہیں، ایک سینٹینس سے بھی کم کا ہے، چھوٹا سا سوال، لیکن یہ اتنا ایزی نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ کو رب مان لینا یعنی پورا توکل اس پہ کر دینا، پورے معاملات اپنے اس کے اوپر چھوڑ دینا۔ اللہ کے رسول کو اپنا رسول مان لینا مطلب آپ کی سیرت کو، آپ کے کردار کو اپنا لینا، اسلام کو اپنا دین مان لینا مطلب رولز آف لائف مان لینا، اسلام ہی ہماری زندگی ہے، اسلام کے مطابق ہی ہم جئیں گے اور مریں گے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو گمان الگ چیز ہے، حقیقت الگ چیز ہوتی ہے، اس کو بھی سمجھیں گے۔ تو کیا فرمایا کہ اس کے اندر جب 3 سوالوں کے جواب انسان دے دیتا ہے تو فرشتہ تعجب سے بولتا ہے یہ تو نے کیسے سیکھے، کہاں سے بن گئے، تجھے اتنی آسانی سے بتا دیا، کہاں سے سیکھا؟ تو وہ کیا کہتا ہے؟ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس کی تصدیق کی، مطلب اس کو سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ تصدیق کا مطلب ہم نے اس کو فالو بھی کیا، اللہ کی کتاب پڑھی اور فالو۔ لیکن جب انسان قبر کے اندر ان تینوں سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا اور ہائے افسوس چلاتا ہے، تو فرشتہ اس کے مغز میں، اس کے دماغ والے حصے میں مارتا ہے، اور وہ مار بہت خطرناک ہوتی ہے، اس کو ہم سن نہیں سکتے۔ انسان اور جنات کے علاوہ بقیہ دوسری مخلوق قبر کے عذاب کو سنتی ہے، لیکن ہم انسان اس کو نہیں سن پاتے۔ تو اس قبر کے اندر جب انسان جواب نہیں دے پاتا تو فرشتہ یہاں مارتا ہے، اور یہاں علماء نے کہا یہ دماغ ہے، عقل کی جگہ ہے دل کے بعد، لہذا دماغ میں اس کو مارا جاتا ہے، اس لیے مارا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ لا دریت ولا تلیت، کیا تیرے پاس اللہ کی کتاب نہیں آئی؟ تو نے اس کو کیوں نہیں پڑھا اور اس کو کیوں نہیں سمجھا، اس کو کیوں فالو نہیں کیا؟ یہ کتاب کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ جب ہمارا حال ابھی اس ماہ میں اس سے متعلق، اس کتاب سے متعلق اتنی غفلت والا ہے، تو بقیہ کی جو آنے والی زندگی ہوگی 10 دن کے بعد، اس میں ہمارا حال کیا ہوگا، وہ بہتر طریقے سے ہم اپنے آپ کو آئینے میں سامنے رکھ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو قبر میں آپ کے وقت سے، یعنی وقت کا جو یوٹیلائز تھا قرآن کو پڑھنے میں اور قرآن پر عمل کرنے میں، کیوں نہیں کیا؟ میں وقت کی طرف آ رہا ہوں، اللہ نے قسم کھائی۔ اس کے بعد آپ آتے ہیں میدان حشر کی طرف، تو میدان حشر میں بھی آپ سے جو سوال کیا جائے گا وہ 2 آپ کے خاص دور سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ایک کون سا دور ہوگا؟ ایک جوانی کا، ایک پوری زندگی کا، ان عمرہ فیما افنا و ان شبابہ فیما ابلا۔ آپ نے اپنی پوری کی پوری زندگی کہاں گزاری، کن کاموں میں گزاری، آپ نے پوری زندگی کیا کیے؟ ایک سوال تو یہ وقت سے متعلق ہے کہ نہیں، ایک ایک لمحے کا حساب دے دو اب۔ اور جب اللہ کسی سے پوچھنے پر آ جائے گا تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ پھر تو پکا ہے کہ اس کو عذاب ہونا ہی ہونا ہے اگر سوال کرنے پہ آ جائے۔ تو کیا سوال ہوگا؟ پہلے تو پوری زندگی کا حساب دو، پھر دوسرا سوال الگ سے ہوگا، جبکہ یہ سوال ہو چکا اسی کے اندر، لیکن دوسرا سوال الگ سے یہ ہوگا کہ خاص طور سے اپنی جوانی کی جو صحت کا دور ہے، طاقت کا دور ہے، عقل مندی کا دور ہے، توانائی کا دور ہے، اس دور کا الگ سے حساب دو کہ خاص طور سے جوانی
کہاں گزاری. تو یہ بتائیے ساری زندگی کا تعلق وقت سے ہے کہ نہیں؟ جوانی کا تعلق آپ کے وقت سے ہے کہ نہیں اور ایک دور سے ہے کہ نہیں؟ یہ چیز ہے. اب آئیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کثرت کی چاہت نے، کثرت یعنی اور مجھے اور پیسہ کمانا ہے، یہاں تک کہ رمضان کا آخری عشرہ بھی چھوڑ دینا ہے، مجھے پیسہ کمانا ہے اور مجھے دنیا کمانا ہے، عزت کمانا ہے، منصب کمانا ہے. تو اور کی جو چاہت ہے، اور کی یہ جو چاہت ہے، کثرت کی چاہت، اس نے تم کو غافل کر دیا. الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈال دیا. حتی زرتم المقابر، کس چیز سے غفلت میں ڈال دیا؟ اس چیز سے غفلت میں ڈال دیا کہ تمہیں اس زندگی سے یہاں پہنچنا ہے، پھر یہاں سے میدان حشر میں پہنچنا ہے، پھر میدان حشر سے تم کو گزرتے ہوئے جنت تک پہنچنا ہے. تو اس سفر کی تیاری سے تم غفلت ہو گئے. تمہاری اصل منزل کیا تھی؟ تم کو کہاں پہنچنا تھا؟ تمہارا مشن کیا تھا؟ تمہارا مشن جنت تھی، اللہ کی رضا تھی، اللہ کی رحمت تھی، جنت تھی. لیکن یہ جو دنیا کے جھمیلے ہیں، اس کی کثرت کی چاہت نے، جبکہ ضرورت کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اور زیادہ ہمیں اپنا اور اسٹیٹس بلند کرنا ہے. اس اسٹیٹس کی بلندی کے چکر میں ہم کہاں سے غافل ہو گئے؟ اپنے مشن سے ہمارا فوکس ہٹ گیا. اس مشن سے فوکس ہٹ گیا اور ہم کہاں پہنچ گئے؟ قبروں تک پہنچ گئے. یعنی قبر میں پہنچنے کی نوبت آ گئی، لیکن نیتوں میں خلوص نہیں آیا. دنیا کے جھمیلوں سے، دنیا کے جنجال سے ہم نے اپنے آپ کو آزاد نہیں کیا اور آگے بڑھاتے رہے. یہ بات یہاں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی. اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز سورہ زلزال کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. اس آیت کو خاص، یومئذ تحدث اخبارها. یہ جو دنیاوی زندگی ہے، دنیاوی زندگی میں آپ نے کون سا وقت کہاں گزارا ہے، یہ آپ کی ساری ہسٹری ریکارڈ ہو رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے. یہاں تک کہ آپ کی زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے تو فرشتہ یعنی ایک ریکارڈر ہے، وہ فوراً اس کو کیچ کر لیتا ہے. وہ چھپا ہوا نہیں ہے، چاہے آپ اس کو تنہائی میں کر رہے ہوں یا بھیڑ میں کر رہے ہیں. قیامت کے دن یہ جو زمین ہے، اس سورہ زلزال کو آپ گھر میں پڑھیے گا جا کر کے، ابھی رات میں پڑھیے گا کیونکہ قرآن کی رات ہے. یہ کیا ہے کہ قیامت اس دن جب زلزلہ آئے گا، قیامت بپا ہوگی، تو زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سب نکال کے باہر پھینک دے گی، آپ کو باہر نکال کے پھینک دے گی. یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات بیان فرمائی کہ قیامت کے دن انسان غیر مختون ہوگا. جیسے وہ پیدا ہوا تھا بغیر ختنے کے، قیامت کے دن، جبکہ دنیاوی زندگی میں تو بہت سارے لوگوں نے ختنہ کروا لی، لیکن قیامت کے دن وہ غیر مختون ہوں گے، بغیر ختنے کے ہوں گے. تو یہ جو زمین ہے، آپ کے ساتھ جو آپ کی باڈی کے وہ اعضاء جو کسی وجہ سے دنیا میں الگ ہو گئے تھے یا الگ کر دیے گئے تھے، اس کو بھی اپنے پاس نہیں رکھے گی، بولے گی یہ بھی لے کے جا اپنے ساتھ. سب پوری چیز واپس دے دے گی، آپ کو کچھ بھی نہیں بچے گی. اچھا صرف جسم کو باہر نہیں پھینکے گی، یومئذ تحدث اخبارها، یہ جو زمین آپ کے ساتھ پھینکے گی، آپ کے جسم کے ساتھ آپ کی روح کو باہر نکال دے گی اور کیا کہے گی؟ اپنے ساتھ جاتے جاتے یہ تیری پوری ہسٹری لے کر جا، یہ جو تیری زندگی کی پوری ریکارڈنگ ہے، یہ پوری ریکارڈنگ اپنے ساتھ لے کے جا، دیکھ تو نے کہاں کہاں کیا گل کھلائے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ پوری ہسٹری بھی ساتھ میں دے دے گی. تو وہ اس چکر میں کیا ہوا کہ اس دنیا کے معاملات میں ہم اس مشن سے غافل ہو کر کے رہ گئے. اب آئیے، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، بات ایمان کی آئی ہے، لیکن ایمان کی طرف بڑھنے کے پہلے ہم تھوڑا سا اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں. یہ مسلمس ہیں اور یہ ایک عمارت ہے، اس کے اندر جو پابند رہے گا، اس کے اندر جو قید ہے وہ مسلم ہے. یہ دراصل اسلام کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے، پتہ ہوگا آپ لوگوں کو، قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. کیوں قید خانہ ہے؟ کیونکہ دنیا کے اندر انسان اسلام نامی عمارت کے اندر قید ہے.
وہ اس کے اندر ہی چر پھر سکتا ہے، جو اس کے اندر حلال ہے وہی کھائے گا، اس کے باہر اس کے لیے آزادی نہیں ہے۔ لیکن بقیہ لوگوں کے لیے وہ جہاں چاہیں منہ مارے، جہاں چاہیں چرے، جہاں چاہیں پھرے، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن آپ کو ایک اہم بات بتا دوں کہ یہ جو پابندی ہے، یہ جو باؤنڈنگ ہے جس کے اندر مسلمز قید ہے، دراصل یہ قید خانہ نہیں ہے، دراصل یہ رحمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی اس اسلام کو اپنی رحمت قرار دیا ہے، اور رحمت کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ قید۔ باپ جب تک زندہ ہوتا ہے تو بچوں کو سمیٹ کے رکھتا ہے، بہت ساری چیزوں کے لیے روکتا ہے، بہت سارے مسائل سے، پریشانیوں سے بچا کر رکھتا ہے، تو انسان کو کیا لگتا ہے کہ میرے والد مجھے پابند کر رہے ہیں۔ جب تک ہیں اسے لگتا ہے کہ جب میرے والد دنیا سے چلے جائیں گے میں آزادی سے دنیا گھوموں گا۔ لیکن جب باپ دنیا سے جاتا ہے اور ذمہ داریوں کا بوجھ کاندھے میں آتا ہے، اور جب پریشانیاں آتی ہیں، تب اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جس کو میں مصیبت سمجھ رہا تھا دراصل وہ مصیبت نہیں تھی، وہ رحمت تھی، وہ رحمت تھی۔ بالکل یہی حالت ہم مسلمانوں کی ہے کہ جس اسلام کو ہم مصیبت سمجھ کر کے آج دوسروں کی طرف حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں، دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اچھی چیز ہے، دراصل وہ صحیح نہیں ہے۔ اس اسلام کے اندر قید وہی ہے جس کو اللہ نے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا ہے۔ اسلام اللہ کی رحمت ہے۔ اس کو ایسے سمجھ لیجئے، آپ کے علاقے میں مرغیاں ہوتی ہیں، مرغی پالتے ہیں، یا کوئی بھی پرندے کو آپ لے لیں مثال کے طور پہ، اس کے جو چوزے ہوتے ہیں، جب بھی اس کو ہلکا سا بھی خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ باہر سے کوئی چیل یا کوئی شکاری چڑیا یا باز آ کر کے ان بچوں کو اٹھا کر کے نہ لے جانے، تو باہر کے فساد سے بچانے کے لیے، باہر کی مصیبت سے بچانے کے لیے، ان کی سیفٹی کے لیے مرغی ایک طرح کی آواز لگاتی ہے اور فوراً اپنے پروں کو پھیلاتی ہے، جس کی وجہ سے بچے اس کے پروں کے نیچے آ کر کے چھپ جاتے ہیں۔ اب مرغی کا کوئی بچہ ایسی حالت میں یہ کہے کہ مجھے قید کر دیا گیا، تو مرغی کا بچہ عقل مند ہے کہ بیوقوف ہے؟ بالکل یہی حال ہم مسلمز کا ہے کہ اللہ نے اسلام کے دائرے میں ان تمام چیزوں کی آزادی دی ہے جو ہمارے حق میں فائدہ مند ہیں، اور انہی چیزوں سے منع کیا ہے جو ہمارے حق میں بری ہیں، ہماری صحت کے اعتبار سے، ہماری عادت کے اعتبار سے، ہمارے معاشرے کے اعتبار سے، اور ہمارے سماج کے اعتبار سے۔ لہٰذا یہ قید دراصل قید نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ آئیے پھر واپس پلٹتے ہیں اپن سورۃ العصر کی طرف۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارہ اٹھانے والا ہے، نقصان میں جانے والا ہے، ناکام ہونے والا ہے۔ لیکن کچھ لوگ الا الذین، اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ لیکن کچھ لوگ اس ناکامی سے بچ جائیں گے۔ اب یہاں پہ میں ایک مرحلے کے لیے تھوڑی سی دیر کے لیے رک کر کے ایک بات بتا دوں کہ ایک چیز ہوتی ہے ناکام ہونا اور ایک چیز ہوتی ہے کامیاب ہونا، یا دوسرے طریقے سے اس کو سمجھیں، ایک بات ہوتی ہے ناکامی سے بچنا اور ایک بات ہوتی ہے کامیاب ہو جانا۔ تو کامیاب ہونے کی جب بات ہوتی ہے تو ہوتی کیسے ہے، اس کو آپ سمجھیں پاسنگ مارکس سے سمجھ لیتے ہیں۔ ہم میں سے تقریباً ہر شخص نے اسکول کالج میں پڑھا ہے۔ اسکول کالج میں جب ہم پڑھتے ہیں تو پڑھائی کے دوران میں جب پیپر کا ٹائم آتا ہے تو پیپرز میں پاسنگ مارکس ہوتے ہیں، ہر پیپر کے پاسنگ مارکس ہوتے ہیں۔ مان لیجئے کہ ایک پیپر میں 10 کوشچن ہیں، کتنے ہیں؟ 10۔ اب سارے کے سارے جو سالو کر دے تو وہ معیاری اس نے نمبرات حاصل کر لیے، سارے کے سارے اگر کوئی سالو کر دے تو اعلیٰ اور معیاری وہ مقام حاصل کرے گا، اچھا مرتبہ حاصل کرے گا۔ لیکن اس میں کنڈیشن اپلائی کر دی جاتی ہے کہ کم سے کم 4 کوشچن مسٹ ہیں، کم سے کم 4 مسٹ ہیں۔ پاس ہونے کے لیے 4 ضروری ہیں، اگر 4 آپ صحیح طریقے سے سالو نہیں کرتے ہیں آپ پاس نہیں ہو پائیں گے، فیل ہو جائیں گے، آپ کو پاسنگ مارکس نہیں مل پائیں گے۔ تو یہ بات ہے، دراصل پاسنگ مارکس مل جانا مطلب فیل ہونے سے بچ جانا، فیل ہونے سے بچ جانا مطلب کسی طریقے سے جنت کے اندر داخل ہو جانا۔ لیکن جب بات ہوتی ہے کامیابی کی، اعلیٰ معیار کی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے جنت کے جو 100 درجے ہیں، کتنے ہیں؟ 100 درجے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم جنت کے سب سے گھٹیا درجے کی دعا مانگو اور اس کے لیے کوشش کرو، ایسا کہا؟ کیا کہا؟ قرآن نے کیا کہا؟ وسارعوا الی
مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. اللہ اس کی طرف کمپٹیشن کرو، دوڑ لگاؤ، ہوڑ لگاؤ، آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اللہ کی مغفرت زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. اس کے لیے تو 100 درجے جنت کے، اس میں سب سے اعلیٰ سب سے ہائی کوالٹی جس جنت کی اس کو کیا بولتے ہیں؟ جنت الفردوس. اللہ کے رسول نے کیا دعا سکھلائی کہ جب تم مانگو تو کیا مانگو؟ جنت الفردوس. اچھا میرا ایک سوال ہے کہ کیا اسلام اس بات کو پروموٹ کرتا ہے کہ آپ جس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہو صرف اس کے لیے دعا کرو اور باقی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ؟ بھائی میری تمنا ہے کہ اللہ مجھے اولاد دے، لیکن میں نکاح نہیں کرنا چاہتا، میں دعا بس کر رہا ہوں اے اللہ مجھے اولاد دے، تو میں عقل مند ہوں؟ میں جنت چاہتا ہوں لیکن میں گناہوں سے نہیں بچتا، میں دعا مانگ رہا ہوں جنت الفردوس دے، میں گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہا، میں جنت میں جانے والے اعمال کی کوشش نہیں کر رہا، تو کیا میں عقل مند ہوں؟ کیا اسی آدمی کی طرح نہیں ہے جس کو اولاد تو چاہیے لیکن بغیر بیوی کے؟ عقل مندی ہے؟ تو دعا کے ساتھ دعا مانگنے کی اگر تعلیم دی گئی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے لیے اسٹرگل کرنا ہے، اس کے لیے کوشش کرنا ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنا ہے، اس کے لیے غفلت میں نہیں آنا، دنیا کے جھمیلوں میں پھنس کے نہیں رہ جانا ہے، اس کے لیے آپ کو پوری کوشش لگانا ہے، پوری انرجی لگانا ہے، پوری طاقت جھونک دینا ہے. یہ چیز ہے. تو کیا چیزیں ہیں وہ جو یہاں جو بات آ رہی ہے اس سورے میں، وہ آ رہی ہے صرف پاسنگ مارکس کی. کم سے کم میں نے شروع میں آپ کو شاید پہلے بتایا تھا اعلان میں کہ میں یہ بتاؤں گا کہ کم سے کم کتنا ضروری ہے، اور اسی لیے امام شافعی نے کہا کہ اگر صرف سورہ عصر پر انسان عمل کر لے تو کم سے کم جیسے تیسے گزر جائے، لیکن گزر تو جائے گا، جہنم سے بچ تو جائے گا، جنت کے اندر بھلے چھوٹے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، جنت میں اگر کوڑے کے برابر جگہ بھی مل جائے تو بھی تمہارے لیے دنیا سے بہتر ہے. یعنی کسی طرح چلے تو جاؤ گے، جہنم سے بچ تو جاؤ گے، تب بھی بہتر ہے جنت کے اندر. تو آئیے اب ہم کو یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کیا ہے پاسنگ مارکس کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی کم سے کم کسی طرح، بھئی ہم فردوس کی بات تو بہت دور کی ہے، کسی طرح داخل تو ہو جائیں جنت میں، کسی طرح جہنم سے بچ تو جائیں. اس کے لیے کم سے کم اللہ نے کیا باتیں رکھی ہے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ الا الذین آمنوا. سب سے پہلی شرط اللہ رب العالمین نے لگائی دی کہ وہ لوگ ایمان والے ہیں. اب یہاں پہ ہم واپس آئیے اس خاکے کی طرف، ڈائیگرام کی طرف. اللہ رب العالمین نے 4 پاسنگ مارکس کے کوشچن رکھے ہیں اور ان کو حل کرنا ہے، لیکن چاروں کو حل کرنے کے بعد ہم یہاں تک پہنچ پائیں گے. اسی لیے میں نے اس پل کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوں. پہلا حصہ الا الذین آمنوا. اگر آپ نے ایمان لے آئے دل سے، ایمان کے لیے اصل کیا چیز ہے؟ ایمان کہتے کسے ہیں؟ ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایمان کہتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کا دل اس کو اندر سے ایکسپٹ کر لے، مان لے، تسلیم کر لے، اور پھر زبان اس کا اقرار کر لے. اندر سے بھی آپ نے مان لیا، باہر بھی آپ نے اعلان کر دیا. اس کے بعد آپ کی باڈی کے پارٹس، آپ کے جسم کے اعضاء و جوارح، یہ شریر کے سارے انگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. ایسا نہیں کہ اندر سے کچھ ہے اور باہر کی زندگی آپ کی اپنی من کی ہے، آپ کی باڈی کے پارٹس کے خلاف آپ کا دل ہے، یا آپ کے دل کے اندر جو ایمان ہے اس کے خلاف آپ کی باڈی کے پارٹس کام کر رہے ہیں. ایسا نہیں. ایمان کی ڈیفینیشن میں یہ تینوں چیزیں شامل ہیں: دل سے مان لینا، زبان سے اقرار کرنا، اور باڈی کے پارٹ سے اس کو فالو کرنا. ٹھیک ہے؟ تو الا الذین آمنوا، پہلا جو سوال ہے، پہلا کوشچن ہے پاسنگ مارکس حاصل کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ ایمان لے آؤ. ایمان کس بات پر لانا ہے؟ طویل بات ہو جائے گی، مختصر سا سمجھ لیجئے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف اتنا کہیں گے کہ ہم نے ایمان لائے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی چھوڑ دیا جائے گا مطلب ہاں ٹھیک ہے چلے جاؤ. ایسا اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. تم سے پہلے بھی بہت لوگوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، بہت نے کیا. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ نے ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑا، اللہ نے
اللہ نے ان کے سامنے ایک اصول رکھ دیا، شریعت رکھ دی، اس شریعت کو فالو کر کے یہ بتاؤ کہ تم سچے ہو یا جھوٹے ہو، تم نے ایمان کا دعویٰ کیا یہ اسلام ہے، قرآن اور سنت ہے، الگ الگ وقت کی شریعت سامنے رکھی ہوئی ہے، یہ کتاب رکھی ہے، یہ پریکٹیکل کے لیے میرا نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے ہے، اس کی احادیث صحیح ہے قیامت تک کے لیے تمہارے پاس سیو ہے، جیسا قرآن سیو ہے، اس کو فالو کر کے بتاؤ، یہ ایمان ہے۔ تو ایمان کہ وہ تمام معاملات جو ضروری ہیں، جس کے لیے خاص طور سے توحید کا علم اور شرک کا علم، تاکہ توحید پر ہم عمل کریں، اللہ کی معرفت اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی معرفت، تاکہ اس کلمے کا حق ادا کر پائیں، تو ایمان کا جو لیول ہے وہ اچھا ہو اور ایمان پر ہم قائم ہوں، استقامت کے ساتھ جمع ہوں۔ اگر ہمارا اندر اور باہر ایمان پر قائم ہے تو یہ جو معاملہ ہے، ہم نے ابھی ایک کوشچن حل کیا اور کہاں تک پہنچے؟ ابھی ہم میدان حشر سے اس مرحلے تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے دوسری بات کی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اچھا یہ بتائیے کہ پہلے زمرے کے اندر تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ایمان کے ساتھ تو عمل داخل ہی ہے، اس کے اندر الگ الگ چیز نہیں ہے، لیکن یہاں پھر سے کہا جا رہا ہے واپس سے وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ کرنا ہے۔ اعمال صالحہ کیا ہے اس کو آپ سمجھ لیجئے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہت مختصر انداز میں، بہت زیادہ طویل نہیں، کہ اعمال صالحہ کیا ہے، نیک کام کیا ہے۔ اسلام کے اندر اپنے آپ کو پابند کر لینا، جن چیزوں کو قرآن و سنت نے منع کیا، خاص طور سے حرام سے اپنے آپ کو بچانا اور فرائض کا پابند بنا لینا، ڈاؤٹ فل چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا اور یقین والے کام کرنے لگ جانا، یعنی اسلام کی جو یہ پابندی ہے، یہ باؤنڈری ہے، اپنے آپ کو مسلم بناتے ہوئے اس کے اندر داخل کر لینا اور اسی کے اندر مطمئن ہو جانا، اس کے باہر کی دنیا میں، باہر کی زندگی میں حسرت بھری نظروں سے بھی نہیں دیکھنا۔ جانا تو دور کی بات ہے کہ ہم نکل کے چلے جائیں، حسرت بھری نظروں سے بھی مت دیکھو، اسی پر قناعت کر لو، یہ اصل میں اعمال صالح ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محمد رسول نے جس چیز کو نیکی بتا دی وہی نیکی ہے، اور جس چیز کو گناہ بتا دیا وہی گناہ ہے۔ تو نیکی کیا ہے؟ بری چیز سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ بھی نیکی ہے، اور جن کاموں کو اچھا کہا گیا ہے ان کاموں کو کرنا، یہ بھی نیکی ہے۔ تو آمنو کے بعد وعاملوا الصالحات، یعنی اگر آپ اپنے آپ کو اسلام کے اصولوں کے پابند بنا لیتے ہیں ایمان اندر سے لانے کے بعد، تو آپ نے دوسرا مرحلہ طے کر لیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اس کے بعد تیسرا جو مرحلہ ہے تواصی بالحق کا ہے، تواصی بالحق وتواصوا بالحق، سورہ عصر کے اندر آپ پڑھتے ہیں تواصی بالحق، یعنی اب معاملہ آتا ہے حق بات کی وصیت کرنے کا۔ یہ تیسری کیٹیگری ہے۔ اسلام مسلمانوں کو، اللہ رب العالمین اپنے ایمان والے بندوں کو، اپنے کلمہ گو بندوں کو، جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی خود غرض نہیں بناتا، مسلم خود غرض نہیں ہوتا۔ آپ نے سنا ہے کیا؟ ایک مسلم، ایک شخص جو مومن ہے، جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، رات کو پیٹ بھر کھانا کھا کے سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے تو وہ بتائیے مسلم نہیں ہے، مطلب خود غرض نہیں ہے۔ خود غرض اگر ہے، بھئی میرا پیٹ بھرا ہے، مجھے کیا کرنا کہ پڑوس میں کسی نے کھایا کہ نہیں کھایا، یہ تمام چیزوں کے لیے۔ آپ کے بچے نے اگر اچھا پڑھ لیا تو آپ کو ٹینشن ہے کہ نہیں کہ آپ کی قوم کے بچے اچھا پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ کے بچے اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، تو آپ کو ٹینشن ہے کہ نہیں کہ آپ کی قوم کے لوگ، قوم میں ایسے لوگ تو نہیں ہیں جو اچھا نہیں کھا پا رہا ہے، اچھا نہیں پہن پا رہا ہے۔ وہ تمام چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، وہ تفصیل کا واقعہ نہیں ہے، لیکن یہ اسلامی سسٹم ہے۔ اسلام نے ایسا معاشرہ بنانے کا حکم دیا ہے، آرڈر کیا ہے، اور یہ چاہا ہے کہ تم جو ہو مسلمز، جو اللہ کے اور اس کے رسول کے ماننے والے، خود غرض نہیں ہوتے۔ ان کی ٹینشن صرف میں اور میری بیوی بچے تک محدود نہیں ہوتی، باؤنڈ نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک لیڈر کی سوچ رکھتے ہیں۔ اور لیڈر کی سوچ کیسی ہوتی ہے؟ اس کے لیے پوری قوم اس کی اولاد کی طرح ہوتی ہے، وہ پوری قوم کی فلاح و بہبود کا چاہتا ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ تو یہاں بھی جو بات ہے کہ ابھی آپ نے ایمان لے آئے، ایمان کے بعد آپ نے اعمال صالحہ کر لیے، لیکن ابھی تک تو آپ اپنے لیے کیے ہو نا اتنا، اس سے دوسرے کو کیا فائدہ پہنچا؟ ایمان لائے،
میں نے اپنا ذاتی طور پہ ایمان لایا، میں اعمال صالحہ کر رہا ہوں، نمازیں پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، بقیہ زندگی کے دیگر معاملات کر رہا ہوں، لیکن وہ سارے تو میں اپنے لیے کر رہا ہوں، دوسرے کو مجھ سے کیا فائدہ پہنچا، دوسرے کو کس طرح کے فوائد میری ذات سے پہنچے. تو اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ ابھی آپ اس اسٹیج تک پہنچے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کے ساتھ تواصی بالحق. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ جن باتوں پر آپ نے ایمان لایا ہے اور جن کاموں کو اچھا سمجھ کے آپ کر رہے ہو اور جن کاموں کو برا سمجھ کے آپ چھوڑ رہے ہو، ان کاموں کی دوسروں کو وصیت کرو، دعوت دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید کے اندر آیا ہے کہ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. آپ نے کیا فرمایا کہ یہ میرا راستہ ہے. کون سا راستہ ہے؟ یہ میرا راستہ ہے. آپ نے ایک سیدھی لائن کھینچ کر کے فرمایا میرا راستہ ہے. اور کیا فرمایا؟ ادعو، وہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ. راستہ کیا ہے کہ ہم خود تو ایمان لاتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، اور ہمارا طریقہ کیا ہے؟ وہاں کیا فرمایا؟ میں بھی اور میرے فالوور بھی. اس آیت میں ایک اہم چیز یہ ہے، اگر آپ اللہ کے فالوور ہیں تو آپ یہاں تک آ کر کے رک نہیں جائیں گے. اللہ کے رسول کے فالوور ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے اپنے رسول سے کیا فرمایا؟ میں اور میرے فالوور کیا کرتے ہیں؟ ادعو الی اللہ. وہ خود اکیلے جنت میں جانے کی چاہ نہیں رکھتے، لوگوں کو بھی جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانا چاہتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. اور کیسے بلاتے ہیں؟ اعلی بصیرتن، بصیرت کے ساتھ، نہایت حکمت کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ، اور پورا حق جو ہے ادا کر دیتے ہیں لوگوں کو بلانے کے لیے. تو ادعو اعلی بصیرتن انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے فالوورز بھی. تو یہاں بات جو آئی ہے وہ یہی ہے کہ تواصی بالحق، حق بات کی وصیت کرنا. سب سے پہلے ایمان کی طرف بلانا، پھر ان کے کیریکٹر کو، ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو، ان کے معاملات کو، ان کی نمازوں کو، ان کے روزوں کو، ان تمام کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا شریعت کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق، خود کے ساتھ ساتھ جو دوسرے نہیں کر پا رہے ہیں ان کی اصلاح کی کوشش ہونا ضروری ہے. اگر یہ جذبہ نہیں ہے تو آپ یہاں پر آ کر کے رک گئے. اور آپ نے سنا ہوگا بارہا کہ بہت سارے لوگ پل صراط سے کٹ کر کے نیچے گر جائیں گے، کراس نہیں ہوں گے، وہ آگے نہیں پہنچ پائیں گے. کیوں ہوگا؟ وہ پہلا کوشچن حل کر لیا یا پہلے میں ہی گر گئے، دوسرا حل کرنے گئے، دوسرے میں پھنس کے گر گئے، دوسرا سالو کر لیا، تیسرے میں پھنس کے گر گئے. ابھی چوتھا باقی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے دیکھیے مسند احمد میں اور جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے، میں صرف اس کا ترجمہ یا ترجمانی آپ کے سامنے کرتا ہوں. اللہ کے رسول کا اس میں فرمان ہے، یا تو تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، تواصی بالحق. کیا فرما رہے ہیں اللہ کے رسول؟ اس کی تفسیر اللہ کے رسول کی حدیث سے کر رہے ہیں. یا تو تم بھلائی کا حکم دو، اچھی باتوں کا حکم دو، اور برائی سے روکو، یا اللہ اپنی طرف سے تم پر عذاب بھیج دے گا. جب تک تم بھلائی کا حکم دیتے رہو گے اور برائی سے روکتے رہو گے تب تک خیر پر رہو گے، تب تک فائدے میں رہو گے. یہ دوسری جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا. اور پھر تم دعائیں کرو گے تو اللہ تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں کرے گا. اگر یہ صفت ختم ہو گئی یعنی انسان خود غرض بن گیا. اور بنی اسرائیل کا بھی ایک واقعہ کیا ہے، بنی اسرائیل میں بھی ایک شخص کے اوپر فرشتے کے عذاب کا جو معاملہ تھا وہ شروعات ہی اللہ نے کہی کہ اسی سے کرو. اس کا معاملہ کیا تھا؟ وہ ایمان والا تھا، نیکیاں کرتا تھا، برائی سے بچتا تھا اور بیٹھا رہتا تھا، لیکن اس کو کوئی ٹینشن نہیں تھی کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، ہماری رشتہ داری میں کیا ہو رہا ہے، ہماری قوم میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. اس کو کوئی ٹینشن نہیں تھی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو جب عذاب لے کر بھیجا تو کیا کہا؟ وہیں سے شروع کرو. اسی طرح بنی اسرائیل میں 3 طرح کے گروہوں کا بھی ذکر ملتا ہے. قرآن اگر آپ پڑھتے ہیں اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ملیں گی کہ ایک طرح کا گروہ کیسا تھا؟ جو دعوت کا کام کرتا تھا، لوگوں کو روکتا تھا. اور دوسرا گروہ کون تھا؟ جو برائیاں کرتا تھا. اور تیسرا گروہ وہ تھا جو خود تو ایمان پر تھا لیکن دوسروں کو منع نہیں کرتا تھا. تو یہ جو لوگ دوسروں کو منع کرتے تھے ان سے بھی کہتے تھے کہ تم اپنا دیکھو، تم کیوں پریشان ہوتے ان کے لیے. تو یہ لوگ کیا بولتے تھے؟ ہم اس لیے تاکہ اللہ کے ہاں ہماری حجت قائم ہو جائے، ہم اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیں، اس لیے ہم دعوت کا کام، اس لیے ہم لوگوں کی اصلاح کا کام
کرتے ہیں. اور جب عذاب آیا تو وہ دو گروہوں کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا، جبکہ وہ ایمان والے لوگ تھے، اعمال صالحہ کرتے تھے، لیکن ان کے اندر یہ تیسرا معاملہ نہیں تھا. مطلب یہاں کیا بات سمجھ میں آئی کہ وہ یہاں پر آ کر پھنس گئے، یہاں پہ آ کے گر گئے، آگے کراس نہیں ہو پائے. ان کے اندر جو چارجنگ تھی وہ صرف یہاں تک کی تھی، یہاں آنے کے بعد ان کی بیٹری ختم ہو گئی، ٹارچ بجھ گیا. اور ہے بھی نا کہ نور ہوگا ایمان والوں کے ساتھ قیامت کے دن، کیا ہوگا؟ ایک ٹارچ ہوگا، نور ہوگا. تو وہ نور کتنا ساتھ دے گا؟ منافقوں کے بارے میں کیا آتا ہے کہ ایک لمٹ میں جا کے ان کا نور اچانک بجھ جائے گا. جب بجھ جائے گا تو وہ ایمان والوں سے کہے گے ہم تو تمہارے ساتھ دنیا میں تھے، ہمیں بھی ساتھ پہ لے کے چلو، اپنے ٹارچ سے، اپنے نور سے، اپنی روشنی میں ہم کو بھی لے کر کے چلو. پتہ یہ چلا کہ یہ راستہ اندھیرا بھی ہوگا، بال سے باریک ہوگا، تلوار سے تیز ہوگا، اور اندھیرا راستہ ہوگا. یہاں روشنی ایمان والوں کے لیے ہوگی، ادروائز کسی کے لیے نہیں ہوگی. اور وہ روشنی، وہ بیٹری کی چارجنگ کیسی ہوگی؟ جہاں تک کہ جس حد تک کہ آپ نے پاسنگ مارکس حاصل کرنے کی کوشش کی ہے یا اعلیٰ معیاری مارکس حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. اسی طریقے سے دیکھیے مسند احمد میں اللہ کے رسول نے فرمایا خاص لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے عام لوگوں کو نہیں پکڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ عام لوگوں کو نہیں پکڑتا. اگر کچھ لوگ گناہ کر رہے ہیں معاشرے کے اندر تو پوری قوم پہ عذاب نہیں آتا، لیکن جب برائی عام ہو جائے، اکثر لوگ برائی کے کام کرنے لگے. ابھی مسلم قوم کا حال کیا ہے؟ کسی بھی برائی میں دیکھ لیجیے آپ، رسم و رواج میں، حلال حرام میں، کسی بھی معاملے میں اکثریت ہے یا اقلیت ہے؟ کم لوگ ہیں. یہاں کیا بات بیان کی جا رہی ہے؟ جب اکثر لوگ اچھے ہوں اور چند لوگ برائی کے کام کر رہے ہیں تو چند لوگوں کی برائیاں سب پر اثر انداز نہیں ہوتی، لیکن جب اکثریت برائی کرنے لگتی ہے اور اس میں کچھ اچھے لوگ ہوں تو اللہ رب العالمین پھر ان کو پکڑ لیتا ہے، اور ہر اچھے اور برے جو اچھے ہیں وہ بھی ان کے چکر میں عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی وہ اچھے بھی نہیں بچ پاتے. پھر قیامت کے دن اللہ ان کو ان کی نیتوں کے حساب سے اٹھائے گا. اگر کچھ اچھے لوگ ہیں تو وہ بھی چلے جاتے ہیں بیچارے، وہ بچتے نہیں پھر، لیکن قیامت کے دن بعد میں جب ان کو اٹھایا جاتا ہے تو ان کی نیتوں کے حساب سے اٹھایا جاتا ہے. آخری بات کو صرف سمجھ لیجئے، تواصی بالحق کے ساتھ تواصی بالصبر کے لیے ہے. ایک اور چیز، ایمان لا کر کے ہم نے ایک مرحلہ کراس کیا، اعمال صالحہ کر کے دوسرا، اب تواصی بالحق، حق بات کی وصیت کی، لوگوں کو کی اصلاح کی کوشش کی، لوگوں کو سدھارنے کی کوشش کی، ہم نے تیسرا مرحلہ کراس کر لیا. مطلب دنیا میں ہم جو بھی کر رہے ہیں یہ سارا معاملہ ہماری اپنے سفر کی تیاری ہے، ہم کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہے. اگر دوسرے کو سدھار رہے ہیں تو کس کے اوپر احسان کر رہے ہیں؟ خود کے اوپر. اس کو گنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کچھ بھی کر رہے ہیں ہم وہ خود کے لیے کر رہے ہیں. اب آئیے تواصی بالصبر آخری چیز ہے. اس کے بعد مرحلہ صبر کا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ. سورہ کہف میں جس کو کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو روک لو. صبر ہے کیا چیز؟ صبر کہتے ہیں کنٹرولنگ پاور، اپنے آپ کو روک لینا. 4 رکعت کے بعد تھک گئے لیکن برداشت کرتے ہوئے ہم پوری 8 تک کھڑے ہیں. رمضان کے بعد اپنے آپ کو آزاد چھوڑ دینا نہیں، برداشت کر کے رمضان کے بعد بھی نیکیاں کرتے رہنا، جمے رہنا اسلام پر. جس طرح رمضان میں فرائض کی پابندی تھی، رمضان کے بعد بھی، رمضان میں جس طرح حرام سے بچ رہے تھے، جمے رہنا، روکے رکھنا اپنے آپ کو، اپنی لگام ڈھیلی نہیں ہونے دینا. یہ اصل میں صبر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بات بیان فرمائی؟ صبر کی وصیت کرو. اچھا، صبر کی وصیت کی ضرورت کب ہوگی؟ اس کا بھی مرحلہ جو ہے اس میں پہلے آپ کو صبر کرنا پڑے گا. کیسے کرنا پڑے گا؟ جب آپ ایمان لائیں گے تو ایمان پر لانے پر اور اعمال صالحہ کے کام کرنے پر آپ کو خود کو صبر کی ضرورت پڑے گی، طاقت کی ضرورت پڑے گی. اس کے بعد خاص طور سے جب آپ لوگوں کو سدھارنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر لوگوں کے تانے، تشنے، گالیاں، مار اور طرح طرح کی خرافات، آپ کے بزنس کو خراب کرنے کی کوشش، آپ کے معاملات بگاڑنے، وہ سارے معاملات ہوں گے. اس پر پہلے خود کو صبر کرنا پڑے گا. یقولون ما لا تفعلون. ایک بات کیا ہے کہ جو بات تم خود کہتے نہیں اس کو تم دوسروں کو کیسے کہہ سکتے ہو؟ کیسے کہتے ہو؟ تو ایمان کی دعوت ہم کب دیں گے؟ جب خود ایمان والے ہوں گے.
نیک کام کی دعوت کب دیں گے؟ جب ہم خود نیک کام کرنے لگ جائیں گے. برائی سے ہم کب روکیں گے؟ جب ہم خود برائی سے روکیں گے. اسی طرح تیسرا مرحلہ، ہم ایمان اور اعمال صالحہ کی دعوت دینے کے بعد ہم صبر کی وصیت کریں گے. جب ہم لوگوں کو دعوت دیں گے، لوگوں کی اصلاح کریں گے، تو لوگوں کو جس طاقت کی ضرورت رہے گی، یا تو وہ ایمان لاتے ہیں تو ان کے ساتھ مسائل آئیں گے، یا ایمان والے ہیں تو ان کے ساتھ دنیا کے فتنے ان کو اپنی طرف کھینچیں گے. بزنس ہے، کاروبار ہے، تو ان کو صبر کی تلقین آپ کو کرنا پڑے گا کہ دنیا کے معاملات تو رفع ہو جانے والے ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ زندگی کھیل کود کا سامان ہے اور فنش ہو جانے والی ہے، یہ برباد ہو جانے والی ہے. تو بات کیا آئی کہ وہاں سے ان کو پکڑ کر کے اپنے پاس رکھنا، ان کو صبر کی وصیت کرتے رہنا اور ان کی ڈھارس بندھاتے رہنا. اگر ایسے لوگ جو دین سے جڑے ہوئے ہیں، جو اصل اسلام والے ہیں، ان کے ساتھ پریشانی آ رہی ہے تو ان کے کاندھے میں ہاتھ رکھ دینا، ان کے سر میں ہاتھ رکھ دینا اور ان کو یہ بولنا کہ اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ اسلامی شعار ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں تمہاری مصیبت میں، تمہاری پریشانی میں. لہذا صبر کی وصیت ان کو کرنا کہ اس معاملے میں صبر کرو اور اللہ سے اجر کی امید رکھو. یہ 4 وہ کام ہیں جو اگر ہم کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ کم سے کم کسی طرح سے جنت میں جانے کے معاملات ہیں. لیکن اگر اتنا معاملہ نہیں ہے تو اس سورہ مبارکہ کی روشنی میں، جسے سورۃ العصر کہا جاتا ہے، اس سورہ مبارکہ کی روشنی میں آپ کے پاس ابھی تک پاسنگ مارکس بھی نہیں ہیں، پاسنگ مارکس بھی نہیں ہیں. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اعلیٰ ہمیں آسانی کے ساتھ کم سے کم ان 4 سوالوں کی تیاری کرنے والا اس دنیا کے اندر بنا دے. ہمارے اندر وہ استطاعت پیدا فرما دے، وہ صلاحیت پیدا فرما دے کہ ہم ان 4 سوالوں کے جواب کی تیاری دنیاوی زندگی میں کر لیں، ان معاملات کو بخوبی انجام دینے والا بنا دے اور ایمان والا بنا دے، اعمال صالحہ کرنے والا بنا دے، حق بات کی وصیت کرنے والا بنا دے، صبر کرنے والا اور صبر کی وصیت کرنے والا بنا دے. ہم میں سے دنیاوی زندگی میں جو بھی جس بھی طرح کی پریشانی میں، فکر غم میں، مصیبت میں مبتلا ہے، بیماری میں مبتلا ہے، ان کے فکر و غم کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما دے، بے روزگاری کو دور فرما دے. جو حرام میں مبتلا ہے ان کو حرام سے بچا لے اور ان کے لیے حلال کا بہترین اور اچھا اور اطمینان بخش ان کے لیے حلال کا انتظام فرما دے. الہ العالمین ہمارے ذہن و دماغ کو، ہمارے دل کی کھڑکیوں کو کھول دے. ہمارے دل میں جو زنگ لگ چکے ہیں جس کی وجہ سے قرآن و سنت کی اور باہر کی نشانیوں سے ہم نصیحت حاصل نہیں کر پا رہے، پروردگار اعلیٰ ہماری دل کی زمین کو پاکیزہ فرما دے اور اس میں اپنے ایمان کا بیج لگا دے اور اس کو خوب برگبار لا یہاں تک کہ ہم تیری رضا اور تیری خوشنودی کو حاصل کر لیں. جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، دوسروں کا مسیحا بنا کر زندہ رکھ، خود بھی فائدہ اٹھانے والا اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا بنا کر زندہ رکھ، اسلام پر عمل کرنے والا اور اسلام کی باتیں دوسروں تک پہنچانے والا بنا کر زندہ رکھ، اسلام کی پاسبانی کرنے والا بنا کر زندہ رکھ، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما کر زندہ رکھ اور جب اٹھانا تو اپنے محبوب بندوں کے زمرے میں ہی ہمیں اٹھانا. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. جزاک اللہ خیرا.